بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے عام سپاہیوں کے بارے میں۔ سرکار کا عام سپاہیوں کا لشکر انتہائی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ ان کی بہت ہی زیادہ عبادت، ان کی بہت ہی زیادہ ریاضت، ان کا عشق امام میں اپنی جانوں کو مضطرب رکھنا، یہ مختلف حدیث و روایات سے ثابت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ شب زندہ دار انسان ہوں گے جو راتوں کو قیام کی حالت میں عبادت کرتے ہیں اور نماز کے وقت شہد کی مکھی کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور صبح کے وقت گھوڑوں پہ سوار اپنے وظیفوں کی مبولیت انجام دیتے ہیں۔ وہ لوگ رات کے عبادت گزار ہیں، وہ پاکیزہ نفس ہیں، وہ دن کے دلاور شیر ہیں۔ خوف الہی سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خداوند عالم ان کے ذریعے امام برحق کی نصرت کرے گا۔ نیز حضرت نے فرمایا، گویا قائم آل محمد علیہ السلام ان کے چاہنے والوں کو شہر کوفہ کی پشت پر میں دیکھ رہا ہوں۔ یوں کہیے کہ فرشتے ان کے سروں پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کا اثر ہے، راہ توشہ تمام ہو چکا ہے، ان کے لباس پوسیدہ اور پرانے ہو چکے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ شب کے پارساں ہیں اور دن کے شیر دلاور ہیں۔ ان کے دل آہنی ٹکڑوں کے مانند مضبوط ہیں، ان میں سے ہر ایک 40 آدمی کی قوت کا مالک ہوگا۔ کافر و منافق کے علاوہ یہ کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ خداوند عالم ان کے بارے میں قرآن حکیم میں اس طرح فرماتا ہے، اس میں ہوش مند افراد کے لیے نشانیاں اور عبرت ہے۔ ان سپاہیوں کی ایک خصوصیت اپنے امام سے عشق اور آپ کی اطاعت ہے۔ سرکار محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صاحب امر کے لیے دروں میں غیبت ہے، ظہور سے 2 شب قتل، آپ کا نزدیک ترین خادم آپ کو دیدار کو جائے گا، آپ سے پوچھے گا آپ کے ہاں کتنے لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے کہ 40۔ وہ کہیں گے تمہارا حال کیا ہے جب تم اپنے پیشوا کو دیکھو گے؟ جواب دیں گے، اگر وہ پہاڑوں پہ زندگی کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور اسی طرح گزاریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے، حضرت کے انصار اپنے ہاتھوں کو اپنے امام کی سواری کی زین میں ہاتھ ڈال کر برکت کے لیے اپنی جانب کھینچیں گے اور حضرت کے گرد حلقہ بگوش ہوں گے اور اپنے جسم و جان کو ان کی سپر بنا لیں گے اور اپنے آپ کو ان پر اس طرح گرائیں گے جیسا کہ ایک عرصہ کے بعد کسی بچھڑے ہوئے کو اس کے امام، اس کا عشق، اس کی محبت، اطاعت کی غرض سے پکارتا ہے۔ لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات سرکار نے فرمائی کہ ان کے دل فولاد کے ٹکڑوں کی مانند ہیں اور اپنے آپ کو سرکار کے سامنے اس کنیز کی طرح پیش کریں گے جو اپنے آقا کی مطیع اور فرما بردار ہے، تسلیم اور رضا کی پیکر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم جناب مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے دنیا کے گوشہ و کنار سے اہل بدر کی تعداد سے لوگوں کو ان کے گرد جمع کر دے گا۔ لوگ ان کی فرما برداری کرنے کے لیے حد سے کوشاں ہو جائیں گے۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت قائم آل محمد اور ان کے ناصر و مددگار نجف اور کوفہ میں مستقر ہیں۔ وہ اس طرح ثابت قدم ہیں کہ گویا پرندے ان کے سروں پر سایہ فگن ہیں، یعنی جنگجو منظم تسلیم محض ہو کر حضرت کے سامنے کھڑے ہیں۔ گویا پرندہ ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے، اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ سرکار کے سپاہیوں کی توصیف میں ابھی مزید کافی خصوصیات ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ضرور آپ کے سامنے پیش نظر رکھوں گا۔ آج کی جتنی بھی گفتگو ہوئی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ 313 افراد کون سے ہیں۔ وہ کون ہیں جو کعبے کی پشت سے عین امام کے ظہور کے ساتھ ہی زندہ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد سرکار کے سپاہیوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ سرکار کے سپاہیوں کی اولین خصوصیت ان کا با کردار ہونا ہے، بلند کردار ہونا ہے، عبادت گزار ہونا ہے، شب خیز ہونا ہے، روزے دار ہونا ہے،
کردار میں کوئی بھی ایسی الائش اور جھوٹ نہ ہو جس سے امام کی پیشانی پہ کوئی شکن آئے۔ آپ نے ایک اور خصوصیت دیکھی کہ سرکار کے اطاعت میں حد سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو سرکار کے اوپر ڈھال اور صبر کی طرح گرائیں گے اور آپ کی حفاظت میں اپنی جانوں کو معمور کر دیں گے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیں گے۔ یہ وقت ظہور کی علامات ہیں جب وہ خوشبخت سپاہی ظاہر ہوں گے دنیا کے کونوں سے اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم اس وقت کے ہجر زدہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے ایمان کے ہجر میں مبتلا ہیں، مگر ہجر وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ عشق ہوتا ہے۔ جہاں پہ عشق ہوتا ہے وہاں پہ اطاعت ہوتی ہے، جہاں پہ اطاعت ہوتی ہے وہیں پہ رضا ہوتی ہے، اور جہاں پہ رضا ہوتی ہے اور یہ رضا محبوب کی رضا ہوتی ہے